اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم حافظوا علی الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا للہ قانتین فإن خفتم فرجالا أو ركبانا فإذا أمنتم فاذكروا الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون صدق اللہ العظیم۔ تمام کی تمام نمازوں کی مکمل حفاظت اور ان پر ہمیشگی اختیار کرو، بالخصوص درمیانی نماز کی، اور اللہ کے لیے عاجزی اور انکساری کے ساتھ خاموشی سے کھڑے ہو جاؤ۔ پھر اگر کبھی خوف میں مبتلا ہو جاؤ تو اگر پیدل کھڑے کھڑے یا سواری پر کھڑے کھڑے نماز پڑھ لو تو کوئی حرج نہیں، لیکن جب امن کی حالت میں آ جاؤ تو پھر اللہ کو اسی طرح یاد کرنا جیسا کہ اس نے تمہیں سکھایا ہے، وہ چیزیں جو تم اس سے پہلے نہیں جانتے تھے۔ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 238 اور 239 دو آیات آپ کے سامنے تلاوت ہوئی۔ دعا فرمائیے اللہ تعالیٰ آیات کا صحیح مفہوم عرض کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ سورۃ البقرہ کے اس حصے میں جیسا کہ آپ کو معلوم ہے، اللہ تعالیٰ، ہم نے گزشتہ دروس میں یہ بات آئی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے گھریلو زندگی کے بارے میں احکامات دیے، میاں بیوی کے آپس کے تعلقات، ان کے حقوق، ان کی ذمہ داریاں، اور ایک دوسرے کو ذمہ دار بنایا۔ اسی طریقے سے اگر ان کے درمیان جدائیگی کی نوبت آ جائے تو جدائیگی کس انداز میں ہوگی وہ کچھ بیان فرمایا۔ آگے بھی یہی بات آ رہی ہے، آگے بھی اللہ تعالیٰ گھریلو زندگی، آئلی قوانین، فیملی لاز کے حوالے ہی سے دو مسئلے آگے آ رہے ہیں، لیکن غور کرنے کی بات ہے، حیرت کی بات ہے، اللہ تعالیٰ ان فیملی لاز کے بیچ میں درمیان میں ایک حکم دے رہے ہیں، وہ حکم ہے نماز کا۔ سوال ایک پیدا ہوتا ہے، جب بات ایک قوانین کی چل رہی تھی اور وہ گھریلو زندگی ہی کے قوانین چل رہے تھے تو اس کے درمیان نماز کا ذکر اللہ تعالیٰ نے فرمایا، تو اللہ تعالیٰ کی ذات ایک حکیم و خبیر ذات ہے۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ اللہ تعالیٰ نے ایسا کیا تو اس میں کسی بات کی طرف اشارہ نہیں، اللہ کا یہ حکم، اللہ کی یہ ترتیب کسی حکمت سے خالی ہوگی، ایسا نہیں ہو سکتا۔ وہ کیا ترتیب ہے، وہ کیا حکمت ہے؟ تو حضرات مفسرین نے کئی وجوہات بیان کی ہیں، ان میں سے دو وجوہات میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے در حقیقت ان آئلی قوانین، فیملی لاز کے بیچ میں نماز کا ذکر کر کے اس بات کی طرف اشارہ کیا ہے کہ دیکھو، تم اگر اپنے گھروں میں سکون چاہتے ہو، چین چاہتے ہو، اللہ کے احکامات کے مطابق زندگی گزارنا چاہتے ہو، تو اس کی ایک صورت یہ ہے کہ تم نماز کی پابندی کرو۔ یہ کیسے؟ دیکھیے، جس گھر میں نماز کی پابندی ہوتی ہے، نماز پڑھی جاتی ہے، فرشتے اترتے ہیں، رحمت اترتی ہے، سکون ہوتا ہے اس گھر میں، تو اللہ تعالیٰ جب ایسا گھر ہوگا تو وہاں پر اختلافات کم سے کم ہوں گے۔ یعنی یہاں تک کہ آپ اس سے اندازہ لگائیے، آپ کے سامنے میں صرف چند روایات رکھ دیتا ہوں جس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ معمولی سے ذکر سے اتنی بڑی خصوصیات حاصل ہو جاتی ہیں۔ تو نماز تو اپنی جگہ پر ایک بہت بڑی مکمل، جسے مومن کی معراج کہا گیا ہے۔ روایات میں آتا ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، جب ایک مومن بندہ جب کوئی بندہ اپنے گھر میں داخل ہوتا ہے اور گھر میں داخل ہوتے کے ساتھ ہی وہ بسم اللہ پڑھتا ہے، اللہ کا ذکر کرتا ہے، گھر میں داخل ہونے کی دعا پڑھ لیتا ہے، اللہ کے نبی سے ثابت ہے، اللہم انی اسألک خیر المولج و خیر المخرج، بسم اللہ ولجنا و بسم اللہ خرجنا وعلی اللہ ربنا توکلنا۔ یہ یاد نہیں تو کم از کم بسم اللہ تو پڑھی جا سکتی ہے۔ اللہ کا نام لے لیتا ہے، کوئی اور بھی نام لے لیا، نام لے کر گھر میں داخل ہوتا ہے اور گھر والوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہتا ہے، تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں، شیطان اپنے چیلے چانٹوں سے کہتا ہے، لا مبیت لکم اليوم ہا ہونا، آج ہمارے لیے یہاں پر اسٹے کی کوئی اجازت نہیں ہے، آج ہم یہاں رات نہیں گزار سکتے۔ آپ اندازہ کیجئے، جب شیطان کو آپ نے گھر سے باہر نکال دیا تو اب آپ جو زندگی، اب آپ کا جو سب سے بڑا دشمن ہے، اس کو قرآن کریم نے جا بجا کہا، انہ لکم عدو مبین، وہ اسے آپ نے گھر سے باہر چھوڑ دیا، لیکن پھر کہتا ہے لیکن صبر کرو، ہو سکتا ہے ہمارے لیے کھانے کا انتظام ہو جائے۔ صحیح روایات سنا رہا ہوں، کوئی قصے کہانیاں نہیں ہیں۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ جب وہ بندہ گھر میں داخل ہوتا ہے اور تھوڑی دیر کے بعد جب کھانا رکھا جاتا ہے، دسترخوان پر بیٹھتا ہے اور بسم اللہ پڑھتا ہے،
تو فوراً شیطان اپنے چہلے چاٹوں سے کہتا ہے لا عشاء لکم اليوم ہاہنا، ارے تمہارے لیے تو آج کھانے کا بھی انتظام نہیں ہے یہاں پر، چلو کہیں اور چلتے ہیں، کسی اور کے گھر جاتے ہیں۔ اب آپ اندازہ کیجئے، معمولی سا ذکر بسم اللہ پڑھنے سے، گھر والوں پر سلام بھیجنے سے شیطان گھر سے باہر چلا گیا، تو نماز کا کیا عالم ہوگا؟ اور پھر اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص گھر میں داخل ہو اور اس نے بسم اللہ نہیں، اللہ کا ذکر نہیں کیا، گھر والوں پر سلام نہیں کیا، تو شیطان کہتا ہے ادرکتم المبیت ہا ہونا، ارے ٹھہرو، رات کا تو انتظام ہو گیا، ہمارا اسٹے تو یہاں پہ پکا ہو گیا، اب دیکھتے ہیں کھانا ملتا ہے کہ نہیں ملتا۔ جب کھانے کا دسترخوان لگتا ہے اور وہ بندہ، اب آپ اندازہ کیجئے جب شیطان گھر میں داخل ہو گیا تو اب وہ کیا کچھ نہیں کروائے گا، اب وہ آپ سے بھی غصہ کروائے گا، بیوی سے بھی غصہ کروائے گا، آپ کو بھائیوں میں بھی لڑائے گا، چنانچہ کہیں ایک طرف سے گالی آئے گی، دوسری طرف سے بھی وہ گالی دلوائے گا، برا بھلا کہلوائے گا، دلوں میں باتیں ڈلوائے گا، اور یہ سب کروانے کے بعد جب مار دھاڑ ہوگی تو آخر میں مرد تو اپنا ایک ہی ہتھیار استعمال کرے گا، آخر کا وہ یہی ہے کہ بیوی کو طلاق دے دے گا۔ تو قرآن کریم ان مسائل کے بیچ میں نماز کو ذکر کر رہے ہیں۔ تو کیا جب یہ گھر میں داخل ہو جاتا ہے اور دسترخوان لگتا ہے اور وہ دسترخوان پہ بیٹھنے کے بعد بندہ بسم اللہ نہیں پڑھتا، اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے کھانا آنے کی دعا ثابت ہے، کھانا رکھا جاتا ہے، اللہ کے نبی سے ثابت ہے بندہ یہ دعا پڑھے الحمدللہ الذی رزقنی من غیر حول منی ولا قوہ۔ ابھی کھانا آپ کے پاس آیا ہے، آپ نے شروع نہیں کیا، اور کھانے کا ادب یہ ہے کہ آپ پہلے بیٹھے، کھانا بعد میں آئے، لیکن ہمارا معاملہ کیا ہے، ہم کھانے کو رکھ کر کھانے کو انتظار کرواتے ہیں، کھانا وہیں پڑا رہے گا، ہم بعد میں جائیں گے، یہ کھانے کی بے ادبی ہے۔ آپ پہلے آئیے، کھانا بعد میں آئے، آپ پہلے بیٹھیں گے، کھانا بعد میں آئیے، کھانے کا ادب ہے۔ اللہ نے جو آپ کے لیے رزق اتارا ہے تو آپ بیٹھیں، جو کھانا رہا ہے آئے تو اس وقت آپ دعا پڑھیں الحمدللہ الذی رزقنی من غیر حول منی ولا قوہ۔ پھر جب کھانا آتا ہے اور بندہ بسم اللہ پڑھتا ہے، بسم اللہ نہیں پڑھتا تو شیطان کہتا ہے چلو آج کھانے کا بھی انتظام ہو گیا۔ اب وہ جو آپ کھا رہے ہیں وہ سارا کا سارا آپ کے پیٹ میں نہیں جا رہا، وہ شیطان کے پیٹ میں جا رہا ہے۔ روایات میں آتا ہے واضح طور پر اللہ کے نبی نے فرمایا، صحابی فرماتے ہیں یا رسول اللہ، صحابی فرماتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی وسلم کی مجلس میں کئی صحابہ بیٹھے ہوئے ہیں، کھانا تناول فرما رہے ہیں۔ صحابی فرماتے ہیں وہ دن ایسا تھا کہ اس دن کھانے کی شروعات میں جو برکت تھی میں نے زندگی بھر وہ برکت نہیں دیکھی، لیکن تھوڑی دیر میں وہ برکت ایسی گئی کہ اتنے کم برکت والا کھانا بھی میں نے کبھی زندگی میں نہیں دیکھا۔ تو یہ سوال اللہ کے نبی کی بارگاہ میں کیا، یا رسول اللہ کیا معاملہ ہے کہ ایک ہی کھانا جب ہم شروعات میں تھے تو اتنی برکت تھی، لیکن جب وہ کھانا انتہا کو پہنچا تو اس سے کم برکت والا کوئی کھانا نہیں ہے؟ تو آپ نے فرمایا اصل میں معاملہ یہ تھا کہ جب کھانا ہم نے شروع کیا تو سب نے بسم اللہ اور اللہ کے نام سے کھانا شروع کیا تھا، لیکن درمیان میں کوئی شخص آ گیا تھا جس نے بغیر بسم اللہ کے کھانا کھایا ہے، نتیجتاً شیطان شامل ہو گیا ہے، اور جب شیطان جس کھانے میں شامل ہو گیا تو سارا کا سارا وہ کھانا لے گیا۔ آپ نے فرمایا آپ کی مجلس میں ایک صحابی بیٹھے ہوئے ہیں، کھانا کھاتے ہیں، جب آخری لقمہ پہنچا ہے تو انہوں نے منہ میں ڈالنے لگے تھے، تو صحابی فرماتے ہیں کہ دوسرے صحابی فرماتے ہیں کہ انہیں بسم اللہ یاد آ گئی، انہوں نے بسم اللہ پڑھ لی۔ اللہ کے نبی مسکرائے اور کہا تمہیں پتہ ہے تم نے بسم اللہ اولہ و آخرہ پڑھ کر شیطان کے منہ سے الٹی کروائی، تو بسم اللہ نہیں پڑھ رہے، تو ایک بسم اللہ کی برکت ہے کہ شیطان کو آپ کتنا رسوا کر دیتے ہیں۔ تو ایک نماز جو کہ ایک مومن کی معراج ہے وہ اپنا اثر نہیں دکھائے گی، تو جس گھر میں صبح شام نماز پڑھی جائے گی اس گھر کا عالم کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ وہ نماز چنانچہ آپ کے سامنے روایت رکھ دیتا ہوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اب حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، فرمایا لو ان بباب احدکم نہرن یغتسل فیہ کل یوم، مجھے بتاؤ تو صحیح اگر تم میں سے کسی شخص کے گھر کے باہر ایک نہر بہتی ہو اور وہ دن میں 5 بار اس میں غسل کرے، هل یبقى من درنی شیء، کیا اس کے جسم میں کوئی میل باقی رہے گا؟ صحابی فرماتے ہیں لا یبقى من درنی شیء، یا رسول اللہ کیسے جو آدمی نہر سے دن میں 5 بار نہائے اس کے جسم میں کیسے میل باقی رہ سکتا ہے؟ تو آپ فرماتے ہیں فذلک مثل الصلوات الخمس، یہی تو 5 وقتہ نمازوں کی مثال ہے، یمحو اللہ بہن الخطایا، اللہ اس کے ذریعے سے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ ایک موقع پر حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، فرماتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر سے باہر نکلے، پت جھڑ کا موسم تھا، پتے گر رہے ہیں، خزاں کا موسم ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک درخت کی ٹہنی ہاتھ میں، 2 ٹہنیاں ہاتھ میں لی، جو ہاتھ میں لی تو اس کے پتے مزید جھڑنے لگے، تو آپ فرماتے ہیں یا ابا ذر، اے ابو ذر، صحابی فرماتے ہیں لبیک یا رسول اللہ، یا رسول اللہ میں حاضر ہوں، میں بار بار حاضر ہوں، آپ فرمائیے۔ آپ فرماتے ہیں دیکھو ایک مسلمان بندہ جب اللہ کو راضی کرنے کے لیے نماز پڑھتا ہے
تو اللہ تعالیٰ اس کے نماز پڑھنے سے اس طرح اس کے گناہ جھاڑ دیتے ہیں جس طرح اس وقت درخت سے یہ پتے جھڑ رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے نماز میں تو جو نماز ایک طرف معمول ایک بسم اللہ پڑھنے کی یہ برکت ہے اور نماز کی یہ برکت ہے، تو اگر اس نماز کی مداومت اس کو ہمیشگی اختیار کر لی جائے، مسلسل پڑھا جائے، جس گھر میں صبح شام نماز کا معمول ہو، گھر والے تمام کے تمام نماز پڑھ، یہی تو وجہ ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم ہے۔ آپ نے فرمایا کہ تم اپنے گھروں کو قبرستان مت بناؤ، یعنی مردوں کو یہ تعلیم دی، تم فرائض مسجد میں پڑھو لیکن سنتیں جا کر گھر میں ادا کرو، تاکہ تمہارے گھر میں بچے سب دیکھیں کہ یہ بھی ایک چیز ہے۔ لیکن آج بچوں کو تو پتہ ہی نہیں ہوگا، اگر والدین پڑھ بھی رہے ہیں تو مسجدوں میں پڑھ رہے ہیں۔ اگرچہ موجودہ زمانے میں جو اتنے مشاغل آ گئے ہیں، اس کی بنیاد پر بہتر یہی ہے کہ بندہ مسجد سے ہی پڑھ کے جائے، ورنہ گھر جانے کی صورت میں اس کی وہ سنتیں ہی رہ جائیں گی۔ لیکن اصل اللہ کے نبی کی تعلیم کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ تم اپنے گھروں کو آباد کرو، فرض نماز مسجد میں پڑھو، اور سنت ایک موقع پر آپ علیہ السلام نے مدینہ میں کئی مسجدیں تھیں، ایک تو مسجد نبی جو کہ جامع مسجد تھی، باقی اس کے علاوہ مختلف محلوں میں کئی مسجدیں تھیں، تو آپ علیہ السلام نے بنو عبد الاشل کے ایک محلے میں نماز پڑھی، مغرب کی نماز پڑھی۔ اس کے بعد آپ نے دیکھا ایک صحابی جو ہیں وہی سنتیں پڑھ رہے ہیں، آپ نے انہیں روکا، آپ نے کہا یہ یہاں کی نہیں، یہ جا کے گھر پہ پڑھو۔ تو یہ اللہ کے نبی کی تعلیم ہے تاکہ تمہارا گھر آباد ہو نمازوں سے۔ تو قرآن کریم آگے جو تعلیم دے رہا ہے، نمازوں کی حفاظت کی تعلیم دے رہا ہے گھریلو مسائل، گھریلو زندگی کے بیچ میں، اور یہ واقعتاً اگر نماز پڑھ کر ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، اگر واقعتاً نماز ہو تو وہ آپ کو برائی سے روکے گی۔ ایک بندہ دن میں 5 بار اللہ سے ڈر کر اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو رہا ہے، تو کیا جب باقی معاملات ہوں گے تو وہ اللہ کو بھول جائے گا؟ واقعتاً نماز پڑھ رہا ہو۔ تو ایک تو اللہ تعالیٰ نے جب گھریلو زندگی کے بیچ میں اس کی ایک وجہ، دوسری وجہ یہ کہ اللہ تعالیٰ نے گھریلو زندگی کے بیچ میں نماز کی حفاظت کا جو حکم دیا ہے، اس میں اس بات کی طرف بھی اشارہ ہے کہ دیکھو، اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ دین نام صرف نماز کا ہے تو تم غلطی پر ہو۔ اگر ایک آدمی 5 وقتہ نماز پڑھ رہا ہے اور سمجھتا ہے بس دین یہ ہے، ظاہر سی بات ہے دین یہ تو نہیں ہے۔ نماز 5 وقتہ نماز اگر اس کو ہم پورا مجموعہ نکالیں تو زیادہ 35 سے 40 منٹ یا آدھا گھنٹہ نکلے گا، تو آدھا گھنٹہ آپ نے نماز پڑھ لی، باقی 23.5 گھنٹے وہ اللہ کی مرضی کے مطابق نہیں ہوں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نماز کو درمیان میں ذکر کر کے بتا رہے ہیں کہ دیکھو، تم جس طرح نماز پڑھ رہے ہو، نماز کی حفاظت کر رہے ہو، تو اپنے گھروں میں بھی، اپنے میاں بیوی، تمہارے آپس میں گھریلو زندگی میں بھی اللہ کا دین مکمل کا مکمل آئے گا، تب جا کے تمہارے گھروں میں سکون آئے گا۔ باقی ایسا نہیں ہے کہ جس گھر میں نماز ہوگی تو وہاں میاں بیوی میں اختلاف نہیں ہوگا، وہاں بھائی بھائی میں اختلاف نہیں ہوگا، وہاں بھائی بہن میں اختلاف ہوگا، لیکن اللہ کے ڈر کے ساتھ اختلاف ہوگا۔ تو جب اختلاف ہو اور ایک ڈرنے والی ایک اللہ کی ذات کے ڈر کے ساتھ ہو تو وہ انتہائی اعتدال کے ساتھ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اللہم لک الحمد کلہ ولک الشکر کلہ وإلیک یرجع الامر کلہ۔ اللہم لا احصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک